الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين، حبيبنا وحبيب قلوبنا، طبيبنا وطبيب نفوسنا، شفيعنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين، ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوق حقهم من يوم عداوتهم إلى الآن، ومن الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني. بر محمد وآل محمد صلوات. عزیزان گرامی، میرے محترم سامعین، خداوند متعال قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں، اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کی معیت اختیار کرو۔ صادقین کی معیت عرض کیا، فقط زبانی معیت نہیں ہے، صادقین کی معیت انسان کا اقرار کرنے والی معیت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ معیت ہے کہ انسان کی زبان نہ بھی بولے، انسان کا کردار بتائے کہ یہ کس کی معیت میں ہے۔ اسی سلسلے میں پیغمبر گرامی قدر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر سے منسوب ایک روایت کے بارے میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جس میں ایک شخص ختمی مرتبت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر ختمی مرتبت سے چند چیزیں مانگتا ہے کہ اگر جن کے مجموعے کو دیکھا جائے تو دنیا اور آخرت دونوں ختمی مرتبت سے مانگ رہا ہے۔ 6 چیزوں کا سوال کرتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر تجھے یہ 6 چیزیں چاہیے، تجھے 6 کام کرنے ہوں گے، خدا تجھے ان کے بدلے میں 6 چیزیں عطا فرمائے گا۔ اس پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ آج ہماری گفتگو انہی میں سے ایک چیز جو پیغمبر سے وہ انسان تقاضا کرتا ہے، اور پیغمبر اس کے بدلے میں ایک عمل کا تقاضا کرتے ہیں کہ اگر تو یہ عمل کرے، خدا تجھے تیری مراد عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں خدا مجھے صحیح اور سالم بدن عطا فرمائے، خدا مجھے ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھے، خدا ہر طرح کی اذیتوں سے محفوظ رکھے۔ اگرچہ بیماریاں آنا بھی ایک طرح سے نعمت پروردگار بھی ہوتی ہے،
روایات متعدد روایات ہیں جس میں مومن کے لیے بیماری آنے کو بھی خداوند متعال کی طرف سے ایک نعمت قرار دیا گیا ہے کہ جب تک مومن بیماری کے عالم میں رہتا ہے خداوند متعال اس بیماری کو مومن کے گناہوں کا کفارہ بناتا چلا جاتا ہے۔ خدا چاہتا ہے یہ مومن اس دنیا سے جب آئے تو اسی دنیا میں پاک اور صاف ہو کر میرے پاس آئے۔ تو یہ بیماری مختلف طریقوں سے آ سکتی ہے، کہیں آزمائش بن کے آتی ہے، کہیں مصیبت بن کے آتی ہے اور کہیں نعمت بن کر آتی ہے، یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بہرحال بیماری جس عالم میں بھی آئے، چاہے بیماری نعمت بن کے آئے، چاہے بیماری آزمائش بن کے آئے یا کوئی مصیبت بن کے آئے، بہرحال ایک انسان بیماری سے خوش نہیں ہوتا، تکلیف محسوس کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ جتنی جلدی میں یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے۔ اسی لیے ہم پھر مختلف ڈاکٹرز سے کنسلٹ کرتے ہیں، ایک سے ہماری ایک شفا نہیں ہوتی، دوسرے کے پاس جاتے ہیں، تیسرے کے پاس جاتے ہیں تاکہ ہماری بیماری جلدی ختم ہو جائے۔ اس نے پیغمبر سے کہا تھا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں خدا مجھے صحیح اور سالم بدن عطا فرمائے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اذا اردت ان یصح اللہ بدنک، اگر تو چاہتا ہے کہ خدا تجھے صحیح اور سالم بدن عطا فرمائے، تجھے مختلف طرح کی اذیتوں سے خدا محفوظ رکھے، تو ایک کام کر فاکثر من الصدقہ، کثرت سے صدقہ دیا کر۔ جتنا تو صدقہ زیادہ دے گا خدا تجھے اتنی ہی صحت عطا کرتا چلا جائے گا، خدا تیری صحت میں اتنا ہی اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ اور یہ یقینی بات ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ملتی ہے کہ مولا صدقے کے جو انسان کی زندگی پر اثرات پڑتے ہیں مولا انہیں بیان فرما رہے تھے، اور ایک ہی روایت میں مولا نے 70 بیماریوں کے نام بتائے کہ اگر تم صدقہ دیتے ہو یہ 70 بیماریاں وہ بیماریاں ہیں جن سے خداوند متعال تمہیں ایک صدقے کی وجہ سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اب صدقہ کتنا دینا ہے کوئی قید نہیں ہے، انسان نے اپنی کیپیسٹی کے مطابق دینا ہے۔ ممکن ہے ایک انسان 10 روپے افورڈ کر سکتا ہو وہ بھی صدقہ ہے، ایک انسان 1000 افورڈ کر سکتا ہو وہ بھی صدقہ ہے، ایک انسان اس سے بھی بڑھ کے افورڈ کر سکتا ہے۔ ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق راہ خدا میں عطا کرے۔ پیغمبر گرامی قدر ارشاد فرماتے ہیں داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے ڈھونڈو۔ تم ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہو اچھی بات ہے، ڈاکٹر کے ذریعے بھی علاج خداوند متعال عطا کرتا ہے، لیکن فقط اسی ایک ذریعے کو اپنے لیے شفا کا ذریعہ مت سمجھو۔ جو خدا تمہیں ڈاکٹرز کے ذریعے سے علاج عطا کر سکتا ہے وہ صدقے کے ذریعے بھی شفا عطا کر سکتا ہے۔ اس لیے داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کی شفا صدقے کے ذریعے تلاش کرو، صدقے کے ذریعے ان کا علاج کرو۔ صدقہ بیماریوں کو بھی ٹالتا ہے، بیماریوں کو بھی دور کر دیتا ہے، اور روایات ہیں کہ حتمی موت کو بھی صدقہ ٹال دیتا ہے۔ جو موت لکھی ہوئی ہے خداوند متعال صدقے کی وجہ سے اگر انسان خلوص کے ساتھ صدقہ نکالتا ہے، خدا کی راہ میں صدقہ دیتا ہے، خداوند متعال حتمی موت کو بھی مؤخر کر دیتا ہے، اس کی تاریخ آگے کر دی جاتی ہے۔ روایت یقیناً آپ سب نے سنی ہوئی ہے کہ ایک شخص اپنے سر پہ لکڑیاں لے کر جا رہا تھا۔ معصوم نے دیکھا کہ یہ شخص اپنے سر پہ لکڑیوں کا ایک انبار لے کر جا رہا ہے۔ مولا نے اپنے اصحاب سے کہا کہ یہ شخص جو جا رہا ہے اس کی موت کا وقت آ گیا ہے، یہ جا رہا ہے لیکن واپس نہیں آ پائے گا۔ اصحاب بھی وہیں بیٹھے ہیں، مولا بھی بیٹھے ہیں، سب نے دیکھا کہ وہ کچھ دیر بعد وہ انسان واپس آ رہا ہے۔ انہوں نے مولا سے کہا مولا ہمیں آپ کی بات پر کوئی شک نہیں ہے، آپ یقیناً جو بات کرتے ہیں ہمیں اس پر یقین ہے، لیکن آپ نے فرمایا تھا یہ انسان جو جا رہا ہے اپنی موت کی طرف جا رہا ہے، مولا پھر یہ واپس کیسے آ رہا ہے؟ آپ کے فرمان کے مطابق اسے واپس نہیں آنا چاہیے تھا۔ مولا نے کہا اسے بلاؤ ذرا۔ بلایا گیا، مولا نے کہا بتاؤ تم وہ لکڑیاں کہاں رکھ کر آئے ہو؟ مولا وہاں تشریف لے کر آئے جہاں پر وہ لکڑیاں رکھ کر آ رہا تھا۔
مولا نے کہا بتا تو نے یہاں آ کر ایسا کون سا عمل کیا ہے کہ خدا نے تجھے نئی زندگی عطا کی ہے؟ عرض کی مولا کوئی ایسا خاص عمل نہیں کیا، ہاں میں آ رہا تھا راستے میں ایک سائل میرے پاس آیا، میں نے کچھ صدقہ اسے عطا کیا تھا۔ مولا نے کہا اب وہ لکڑیوں کی گٹھڑی کھول جو تو اپنے سر پہ اٹھا کر لے کر آ رہا تھا۔ جب وہ لکڑیوں کی گٹھڑی کھولی تو اس کے اندر ایک بچھو موجود تھا۔ مولا نے فرمایا یہ بچھو خداوند متعال کی طرف سے بھیجا گیا تھا کہ یہ اس کی موت کا سبب بنے، لیکن چونکہ اس نے آتے ہوئے راہ خدا میں کچھ صدقہ عطا کیا، خدا کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی، خدا نے اس کی موت کو مؤخر کر دیا۔ خدا نے جو موت معین تھی، اتنے خلوص کے ساتھ انسان صدقہ عطا کرے کہ خدا کو ادا اتنی پسند آئے، خدا موت کو مؤخر کر دے۔ معتبر روایات موجود ہیں، صدقہ ہر انسان کو ادا کرنا چاہیے۔ پھر عرض کروں کہ کتنا ادا کرنا ہے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، ہاں جتنا بھی خدا کے راہ میں دے خلوص کے ساتھ دے، جتنا بھی دے اس نیت کے ساتھ دے کہ میرا خدا میرے اس صدقے کو قبول کرے۔ کسی کے ساتھ مقابلے میں نہ دے کہ فلاں بندہ اگر 50 دے رہا ہے تو میں نے 100 دینے ہیں تاکہ اس سے ذرا میں اوپر رہوں، فلاں اگر 100 دے رہا ہے میں نے 1000 دینے، نہیں، کسی کو نہ دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں اور خدا کو دیکھیں، خدا کی بارگاہ میں عطا کر دیں۔ روایات میں اتنا بھی ملتا ہے کہ انسان جب صدقہ عطا کرے اس انداز میں دے کہ انسان اگر دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ کتنا صدقہ دیا ہے۔ اعلان کرنا ضروری نہیں ہے، ہاں بسا اوقات اعلان کرنے کا بھی حکم ہے، قرآن میں خداوند متعال نے حکم دیا ہے کہ اے صدقہ سرن بھی ادا کرو، علانین بھی ادا کرو، چھپ کر بھی دو اور لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے بھی دو۔ چھپ کر اس لیے دو کہ لوگوں کے سامنے ریا نہ ہو جائے، اور لوگوں کو دکھا کر اس لیے دو کہ جب لوگ تمہیں صدقہ دیتے ہوئے دیکھیں انہیں بھی تشویق ہو کہ وہ بھی راہ خدا میں صدقہ عطا کریں، لیکن نیت دونوں میں خداوند متعال کی قربت ہونی چاہیے۔ پیغمبر گرامی قدر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں علی کل مسلم فی کل یوم صدقۃ، ہر مسلمان پر ہر روز صدقہ دینا واجب ہے۔ علی کل مسلم، جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے ہر روز وہ کچھ نہ کچھ صدقہ ادا کرے۔ پیغمبر سے سوال کیا گیا من یطیق ذلک، یا رسول اللہ ہر انسان صدقہ عطا تو کرے لیکن اس صدقے کی طاقت کس کے پاس ہو کہ ہر مسلمان تو یہ طاقت نہیں رکھتا صدقہ دے۔ یا رسول اللہ ذرا اس کو بھی ڈیفائن کریں کہ صدقے کی طاقت کیا ہے۔ پیغمبر گرامی قدر ارشاد فرماتے ہیں اماطتک الاذی عن الطریق صدقۃ، رستے سے گزرتے ہوئے کوئی ایسی چیز پڑی ہو جو لوگوں کی اذیت کا سبب بن رہا ہو، تم اسے رستے سے اٹھا کر ایک طرف رکھ دو، تمہارا یہ عمل بھی خدا کی بارگاہ میں صدقہ شمار کیا جاتا ہے۔ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلُ إِلَى الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، کوئی انسان تم سے آ کر رستہ پوچھتا ہے، تم اسے سیدھے رستے کی طرف ہدایت کر کے بھیجتے ہو، تمہارا یہ اسے سیدھا رستہ بتانا بھی صدقہ ہے۔ وَعِيَادَتُكَ الْمَرِيضُ الصَّدَقَةٌ، تم کسی بیمار کی عیادت کرنے جاتے ہو، تمہارا یہ بیمار کی عیادت کرنا بھی صدقہ ہے۔ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، تم خود نیکی کرتے ہو اس کے بعد تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، دوسروں کو نیکی کی طرف بلانا بھی ایک صدقہ ہے۔ وَالنَّهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ وَرَدُّكَ السَّلَامُ، کوئی تمہیں سلام کرتا ہے تم اس سلام کا بہترین انداز میں جواب دیتے ہو، تمہارا یہ اچھے انداز میں جواب دینا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ فقط مال دینا نہیں ہے، صدقہ انسان کے پاس اگر پیسے ہو تو انسان صدقہ دے وإلا صدقہ نہ دے، ایسا نہیں ہے۔ انسان کا ہر وہ عمل جو کسی کے لیے آسائش کا سبب بنے، کسی کی اذیت کو دور کرنے کا سبب بنے، خدا کی بارگاہ میں ہر اس عمل کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ کچھ صدقات وقتی طور پر ہے، کچھ صدقات وہ ہیں جنہیں صدقات جاریہ کہا جاتا ہے۔ دونوں کا حکم ہے، انسان وقتی طور پر بھی کسی کی مدد کرے، لیکن اس سے بہت بہتر ہے انسان کوئی ایسا عمل کرے جو صدقہ جاریہ بن جائے۔
انسان خود اس دنیا سے چلا جائے لیکن کوئی ایسا عمل کر کے جائے کہ اس کے جانے کے بعد بھی اس نیکی کا صلہ خداوند متعال اسے عطا کرتا رہے. یہ بہت سے طریقے سے انسان صدقہ جاریہ کر سکتا ہے. کسی بچے کی تعلیم، کسی یتیم کی تعلیم انسان اپنے ذمے لے لے. جب تک وہ تعلیم حاصل کر کے اس پہ عمل کرتا رہے گا، خود عمل کرنے کے بعد اپنی اولاد کی تربیت کرے گا، اس کی اولاد عمل کرتی رہے گی، اس کے بعد سلسلہ چلتا رہے گا. جہاں تک یہ سلسلہ جائے گا اس کی نسل چلتی رہے گی. انسان ایک بندے کو تعلیم دے کر چلا جاتا ہے، خداوند متعال اس کی نسلوں کے عمل کے ثواب کا ایک حصہ بھی اسے عطا کرتا رہے گا. انسان مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، انسان کسی اور ایسے کام میں حصہ لیتا ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا کام ہو. انسان چلا جاتا ہے، اس کا صلہ انسان کے پیچھے بھی پہنچتا رہتا ہے. تو اگر کوئی چاہتا ہے خدا اس کے بدن کو صحت عطا کرے، پیغمبر فرماتے فَأَكْثِرْ مِنَ الصَّدَقَةِ، صدقہ کثرت سے دیا کرے. مولا کائنات کے نہج البلاغہ میں فرمان بھی ہے، مولا فرماتے اذا اسلفتم فتاجروا اللہ بالصدقہ، جب کبھی بھی تنگ دست ہو جاؤ، جب کبھی بھی تمہارے مالی حالات سخت ہو جائیں، فتاجروا اللہ بالصدقہ، خدا کے ساتھ تجارت کرو صدقے کے ذریعے سے. تم خدا کے ساتھ جب تجارت کرو گے، لوگوں کے ساتھ تجارت میں تمہیں نفع نقصان ہو سکتا ہے، لیکن یہ خدا کے ساتھ تجارت وہ تجارت ہے جو تمہارے مالی خسارے کو اس انداز میں پورا کرے گی کہ تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. یقینی طور پر منافع بخش تجارت ہے. تو انسان خلوص کے ساتھ دے کر دیکھے، ہر نیکی کا صلہ خدا آخرت میں عطا نہیں کرتا، اسی دنیا میں بھی عطا کرتا ہے. انسان محسوس کرنے والا بنے، انسان اسے تھوڑا سا اپنے اندر سے فیل کرے کہ میرے پاس جو کچھ آ رہا ہے اگر خدا نہ دیتا کہاں سے آتا. ہماری کیا قابلیت ہے، ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے معتبر بن کے پھرتے ہیں. یہ بھی نامعلوم خدا کو ہمارا کون سا عمل پسند آیا کہ آج ہم جب لوگوں کے سامنے جاتے ہیں لوگ ہمیں سلام کر رہے ہوتے ہیں. نہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے. اس لیے انسان کوئی بھی کام کرے، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کرے، خدا کے قرب کی نیت رکھے کرے. خدا اگر وہ چھوٹا سا عمل بھی قبول کر دے، انسان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور انسان کی آخرت بھی سنور جاتی ہے. درود پڑھی محمد وآل محمد کے ذات. وقت تقریباً تمام ہو گیا، لیکن چونکہ یہ ایام منسوب ہیں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، جناب زہرا کی شہادت کے ایام ہیں، روایات مختلف ہیں جناب زہرا کی شہادت کے بارے میں. معتبر دو روایات ہیں، ایک 13 جمادی الاولیٰ کی اور ایک 3 جمادی الثانیہ کی. اس کے علاوہ بھی روایات کچھ موجود ہیں، لیکن یہ وہ دو روایات ہیں جن کے اوپر اتفاق علماء کا ذرا زیادہ ہے، جن پر عمل شہرت کے ساتھ کیا جاتا ہے. 13 جمادی الاول کل کا دن تھا کہ جس کے مطابق بی بی کی یوم شہادت کل کے دن گزر چکی، اور انشاءاللہ 3 جمادی الثانی خداوند متعال ہمیں نصیب کرے. سب سے پہلے بی بی کی ان ایام کے مناسبت سے آپ تمام حاضرین، تمام مؤمنین، تمام شیعیان حیدر کرار بالوقت، بالخصوص وقت کے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں ہدیہ تعزیت عرض کرتے ہیں، کیونکہ یہ دن کسی لحاظ سے بھی کم دن نہیں ہے، بلکہ روایات معصومین سے ملتی ہیں عاشورہ سے بھی زیادہ سخت دن اسے قرار دیا گیا ہے، جس دن جناب زہرا اس دنیا سے جا رہی ہیں. کس انداز میں جناب زہرا جا رہی ہیں، کتنے دن زندہ رہیں اپنے بابا کے بعد، سال زندہ نہیں رہیں، کتنے مہینے زندہ رہیں. 75 دن کی روایت کے مطابق کل شہادت کے دن تھا، 95 دن کے مطابق کچھ دن بعد بی بی کی شہادت کا دن ہے. لیکن نہ معلوم ان 75 یا 95 دنوں میں بی بی نے کیا کیا دیکھا، بی بی نے کیا کچھ برداشت کیا ہوگا کہ بی بی جیسی صابرہ بی بی، رحمت للعالمین کی بیٹی،
शिकायत करती हैं, बाबा सुब्बत अलैया मसाइबुन लव अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। बाबा आपके बाद उम्मत ने बहुत सताया है, किस किस मुसीबत का बीबी तज़किरा करती। अगर फकत ये एक मुसीबत देख ली जाए तो ये मुसीबत ऐसी मुसीबत है कि अगर इस मुसीबत पर आसमान गिर जाता फिर भी कम था, जमीन फट जाती फिर भी कम था, कि वो दरवाजा जहां रहमतुल लिल आलमीन आकर सलाम करते थे, मुसलमान उस दरवाजे को आग लगाने आ गए। उस दरवाजे पे मुसलमानों ने आग लगाई और इस अंदाज में बीबी के घर में दाखिल हुए कि उस बीबी के घर जहां मलाइका भी बीबी के इज़्न के बगैर नहीं जाते, मुसलमान फकत दाखिल नहीं हुए, बीबी के घर गए हैं और जाकर मौलाए कायनात के गले में रस्सियां डाल के मस्जिद की तरफ लेकर जा रहे। ये बहुत बड़ा दिन है, किसी लिहाज से भी मासूमीन के लिए और मासूमीन के चाहने वालों के लिए ये दिन कम नहीं होना चाहिए। और बीबी अपनी सारी जिंदगी एक बात की जमानत कई दफा पैगंबर से ली है, अगरचे एक दफा की जमानत भी काफी होती, लेकिन कई दफा मुख्तलिफ मकामात पर जमानत ली है। वो जमानत आपकी शफाअत की जमानत ली है। मौलाए कायनात से बीबी का अक्द हुआ, 500 दिरहम हक महर करार पाया। हक महर जब बीबी का 500 दिरहम हुआ तो उसके बाद मशहूर हो गया कि सब बीबी के हक महर की वजह से अपनी औलाद का हक महर भी 500 दिरहम रखते। आज के दौर में भी आगा सिस्तानी के मुताबिक मुस्तहब यही है कि आप भी अपनी बेटियों का हक महर 500 दिरहम रखें। वो आज के दौर में तकरीबन 1.25 लाख 1.5 लाख बनता है, चांदी का सिक्का होता है 1 दिरहम। तो जब जनाब ज़हरा ने देखा कि सब लड़कियों का हक महर भी 500 दिरहम है, अपने बाबा के पास आती हैं कि बाबा आपने मेरा हक महर 500 दिरहम रखा, उसके बाद से मदीने की सारी बच्चियों का हक महर 500 दिरहम है। बाबा आपकी बेटी रहमतुल लिल आलमीन की बेटी, आपकी बेटी में और बाकी बेटियों के हक महर में कुछ फर्क होना चाहिए। अगर सबका हक महर एक जैसा हो तो बाबा फिर आपकी बेटी का कमाल कैसा। पैगंबर ने फरमाया, ज़हरा क्या चाहती हो? अगर कहो तो अली को बुलाकर हक महर में इजाफा कर देता हूं, अली से कहता हूं जहां 500 दिरहम दे रहे हैं वहां 500 दीनार दे दें, सोने के सिक्के दे दें या इससे भी बढ़ा दें। बीबी ने फरमाया, बाबा मुझे दुनियावी माल नहीं चाहिए, ये दुनियावी माल तो यहीं रह जाएगा। बाबा मैं चाहती हूं मेरे हक महर के तौर पर आप खुदा से कहें कि बरोज़ महशर जिस जिस के दिल में मेरी मोहब्बत हो उनकी शफाअत का हक मुझे अता कर दें। यहां बीबी की बात खत्म हुई, वहां जिब्राइल अमीन नाजिल हुए, खुदा का हुक्म लेकर आए कि या रसूलल्लाह अपनी बेटी से कह दीजिए कि खुदावंद मुताल ने इन्हें हक शफाअत अता किया है। बरोज़ महशर जिस किसी के दिल में भी ज़हरा की मोहब्बत होगी, जिस किसी के दिल में ज़हरा के चाहने वाले की मोहब्बत होगी, खुदा सब का हक शफाअत जनाब ज़हरा को अता करेगा। तो जनाब ज़हरा यहीं से आपकी शफाअत का हक दुनिया से लेकर जा रही हैं। कितने खुश नसीब हैं वो लोग कि जिनके दिल में ज़हरा की मोहब्बत है, और कितने बदबख्त हैं वो लोग जिनके दिल में ज़हरा से दुश्मनी हो। हमारी दोस्ती और दुश्मनी का मेयार वही है जो पैगंबर की दोस्ती और दुश्मनी का मेयार है। पैगंबर ने फरमाया, अगर मुझे राजी करना है ज़हरा को राजी करो, जिससे ज़हरा राजी है उससे पैगंबर राजी हैं, जिससे पैगंबर राजी हैं उससे खुदा राजी है। हमारा मेयार भी ये होना चाहिए, हमारा दोस्त वो हो जिसके दिल में ज़हरा की मोहब्बत हो, जिसके दिल के किसी कोने में भी ज़हरा पर जुल्म और सितम करने वालों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो। उसके दिल में अगर उसकी मोहब्बत है वो फिर ज़हरा की मोहब्बत का दावा नहीं कर सकता। इत्तेहाद रखिए, आपस में उठना बैठना आप जैसा रखना चाहते हैं रखें, लेकिन खुदारा अपने दिल के किसी कोने में भी किसी ऐसे शख्स के लिए नरम गोशा न रखें कि जिसने जनाब ज़हरा पर जुल्म सितम किए हों। खुदा न करे अगर हमारे दिल में उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो, हमारा भी उनके साथ हशर न किया जाए। खुदावंद मुताल हम सबको जनाब ज़हरा की सीरत को समझने,
جناب زہرا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔